حبیبی محمد حبیبی۔ وسلم 20 سال سے اوپر ہو چکے تھے اور آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، لیکن آپ خود بھی کچھ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے تھے، تجارتی سفروں میں جانا شروع ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شہرت کے بارے میں پتہ چلا، اور جیسے کہ وہ حلف الفضول میں شامل ہوئے، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر، کئی مواقع پہ ان کا صادق اور امین ہونا اور ان کا انصاف اور عدل لوگوں کی نظروں میں بڑا معروف ہو گیا، تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ان کو سامان تجارت دے کے بھیجا۔ وہ جسٹ ان کو پرکھنا چاہتی تھی، ان کو ایویلیویٹ کرنا چاہتی تھی ایز اے پرسن۔ میسرہ نے جا کے دیکھا، جو کچھ معجزات دیکھے تھے وہ یہ، ایک تو یہ دیکھا اس نے کہ سفر کے دوران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو کریمانہ تھا ہی، انداز و اطوار بڑے اچھے تھے۔ 2 فرشتے سایہ کیے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر ایک درخت کے نیچے، کسی چرچ، کسی گرجا گھر کے باہر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو پادری جو تھا، راہب تھا، راہب نے آ کے میسرہ سے کچھ سوال وغیرہ کیے اور کہا کہ اس درخت کے نیچے تو صرف نبی آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو جب میسرہ واپس گیا اور اس میں یہ تھا کہ سامان تجارت جو لے کے گئے تھے اس میں بہت زیادہ نفع ہوا تھا، ہر دفعہ سے زیادہ نفع ہوا تھا۔ تو میسرہ نے ایک تو یہ بتایا ان کے کریمانہ اخلاق کے بارے میں، پھر جو راہب کی بات تھی وہ بتائی، پھر فرشتوں کے سایہ کرنے کے حوالے سے بتایا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میسج بھجوایا کہ آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی صاف گوئی اور آپ کے خاندان میں آپ کے اچھے شرف اور آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے میں آپ سے نکاح میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، انہوں نے جا کے حضرت خدیجہ کے والد خویلد سے ان کا رشتہ مانگا، اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور سیدہ خدیجہ کی عمر 35 سے 40 کے دوران تھی۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جن کا تعلق ایک بڑے صاحب ثروت گھرانے سے، تو خود بھی کافی دولت مند تھی، تجارت کرتی تھی اور حسب و نسب کے حوالے سے شرف والی تھی، اور کئی لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے پریفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی وجہ سے۔ تو اس میں میسج ہے کہ نکاح کرتے وقت پریفرنسز کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ ہونا چاہیے، اچھا خاندان نہیں، بلکہ اچھا کردار، نوبلٹی، آپ کا اچھا کردار، آپ کا اچھا اخلاق اور دینداری، یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگ حسب نسب، خاندان، دولت اور خوبصورتی کی بنا پر نکاح کرتے ہیں، لیکن تم دینداری کو ترجیح دینا، یعنی کہ دینداری کے بنیاد پہ نکاح کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ سچے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ صبح کے وقت بالکل جیسے سحر طلوع ہوتی ہے اس طرح بالکل ظاہر ہو کے سامنے آ جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی محبوب ہونے لگی، اور آپ کچھ توشہ لے کے سیدہ خدیجہ سے اور کھانا پانی وغیرہ لے کے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کرتے، غور و فکر کرتے، جو بھی اس دور کی عبادت تھی، غور و فکر کرنا تنہائی میں، اور سوچتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے پریشان ہوتے تھے۔ اور اسی دوران پہلی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی جو کہ رمضان کی 17ویں شب تھی، اور اس میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور اس نے جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا، بھینچا، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، 3 دفعہ ایسا ہوا، اور کہا اس نے کہ اقرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تو 4تھی دفعہ پھر اس نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا، پڑھیں، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو سکھایا، اور انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ جلدی سے واپس مکہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے آپ کو چھڑا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو سیدہ خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ ہرگز بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ جو تہی دست ہوتے ہیں لوگ ان کا بندوبست کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے نوائب پر، حق کے جو مصائب ہوتے ہیں ان پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کتنی عظیم خاتون تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کمفرٹ کیا، ان کی تعریف کی، ایک بیوی کے لیے اس میں بڑا لیسن ہے۔
فوراً آتے ساتھ کوشچننگ نہیں کی، بلکہ جب وہ ریلیکس ہو گئے تب کوشچن کیے ان سے، پھر ان کو کمفرٹ بھی کیا، تعریف بھی کی، ان کی اچھی کاؤنسلنگ کی. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور جب ورقہ نے ساری ڈیٹیلز پوچھی اس فرشتے کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب قوم آپ کے ساتھ ظلم کرے گی، آپ کو نکال دے گی، آپ کے شہر بدر کر دے گی، آپ سے جنگ بھی کرے گی، تو میں اگر موجود ہوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. تو انہوں نے کہا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا جو بھی ایسا کوئی پیغام لے کر آیا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاپولر تھے، لوگ کتنا پسند کرتے تھے، لیکن جب حق کی آواز بلند کی تو وہی لوگ جو ان سے پیار کرتے تھے، جو ان کو عزت اور اہمیت دیتے تھے، تکریم کرتے تھے، وہی ان کے مخالف ہو گئے. پھر 40 دن تک تقریباً وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان بھی تھے فترۃ الوحی کے پیریڈ میں، جب وحی رکی ہوئی تھی. کبھی وہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرتے، پھر فرشتہ آ کے آپ کو روک لیتا کہ آپ ایسا نہ کریں. پھر آپ دوبارہ یعنی کہ 40 دن کے بعد جو فترۃ الوحی کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آپ نے آسمان اور زمین کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک بڑی سی چٹائی یا کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایک طرح سے گھبرا گئے، گھبراہٹ تھی، ایک انگزائٹی کہہ سکتے ہیں جس کو آپ گئے، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یہ دوسری وحی ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو پھر خبردار کرو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں، گندگی سے دور رہیں، ناپاکی سے دور رہیں، اپنے رب کے لیے صبر کریں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں. تو یہ سیکنڈ وحی تھی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہی کئی صورتوں میں آتی تھی، جیسے کہ کسی انسان کی شکل میں فرشتہ آ جاتا تھا، ابھی گھنٹی کے ٹنٹنانے جیسی آواز آتی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت شاک گزرتا تھا، اور آپ کو کبھی کبھی تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے جیسے معراج کے موقع پر پردے کے پیچھے سے آپ سے کلام کیا، تو کبھی بالکل دل پر الہام ہوتا تھا، خواب کی صورت بھی کبھی چیزیں نظر آتی تھی. تو یہ وحی کی مختلف صورتیں تھیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پہنچا، اور جو آج ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے.